جنوبی کلکتہ سے ترنمول کانگریس کی امیدوار اور ممبر پارلیمنٹ مالا رائے سے متعلق سیاسی ورکرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے این آر سی حراستی کیمپ اور رام مندر سے متعلق سوالات پوچھ کر بنگال کے 27% مسلم ووٹوں کی جذبات کی توہین کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ترنمول کانگریس کا دوہرا کردار سامنے آ گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ این آر سی اور شہری ترمیمی ایکٹ کو لے کر ممتا بنرجی مخلص نہیں ہے، کیونکہ ممتا بنرجی 2005 میں بنگال میں مسلم دراندازوں کے سوال کو لے کر پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کر چکی ہیں۔ مالا رائے پر الزام ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ہوم منتری سے ایسے سوالات پوچھے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ این آر سی اور غیر ملکیوں کے لیے حراستی کیمپ کی تعمیر کے حق میں تھی، مگر سوال یہ ہے کہ مالا رائے پر لگائے جا رہے الزامات کی سچائی کیا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ کی کارکردگی کا تجزیہ کرنے والی ایک ویب سائٹ www.prsindia.org پر جا کر ہم نے مالا رائے کی کارکردگی سے متعلق تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے این آر سی اور حراستی کیمپ سے متعلق سوالات کیے ہیں۔ سوالات پوچھنے کا جو وقت ہے اس کو لے کر مالا رائے کی نیت پر جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے۔ 4 فروری 2020 کو 4 ممبر پارلیمنٹ جن میں اروند کمپت ساونت، کوی کونل سریش، اتم کمار ریڈی اور مالا رائے شامل ہیں، نے گرہ منترالیہ سے تحریری سوال کیا جس میں غیر قانونی شہریوں کے لیے حراستی کیمپ کی تعداد، اس کے ماڈل سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ حیران کن بات یہ ہے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر این آر سی اور شہری ترمیم ایکٹ نافذ ہو جاتا ہے تو کیا ان حراستی کیمپ کی تعداد کیا ہوگی اور متوقع قیدیوں کی تعداد کیا ہوگی۔ ان 4 ممبر پارلیمنٹ نے حراستی کیمپ سے متعلق کل 7 سوالات کیے ہیں، مگر وزارت داخلہ نے صرف 3 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ وزیر مملکت نیتیانند رائے کی طرف سے دیے گئے جواب کے مطابق حراستی کیمپ کی کل تعداد کا علم نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر ریاستی حکومتیں اس کی تعمیر کر رہی ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ این آر سی کے متعلق کسی بھی سوال کا جواب دینے سے گرہ منترالیہ نے گریز کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر این آر سی اور حراستی کیمپ سے متعلق واضح جواب دینے سے گرہ منترالیہ نے گریز کیوں کیا۔ دراصل شہری ترمیم ایکٹ سی اے کے خلاف 2020 میں ملک بھر میں احتجاج ہو رہے تھے۔ دنیا بھر کی نگاہیں اس کی طرف مرکوز تھی۔ پارلیمنٹ میں این آر سی اور سی اے پر بحث کے دوران کونالوجی سمجھانے والے امت شاہ بھی 90 ڈگری پلٹا مار چکے تھے، مگر وزیر اعظم نریندر مودی دہلی کے رام لیلا میدان میں یقین دہانے کی کوشش کی کہ این آر سی کو لے کر جب ان کی حکومت نے غور ہی نہیں کیا تو اس کے نفاذ کا سوال کہاں سے آ گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ این آر سی کے نفاذ کو لے کر کسی بھی سوال کا واضح جواب دینے سے گرہ منترالیہ نے گریز کیا۔ ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مالا رائے نے یہ سوال کیوں کیا کہ اگر این آر سی نافذ کیا جاتا ہے تو پھر یہ قیدیوں کی تعداد اور حراستی کیمپ کی تعداد کیا ہوگی۔ پارلیمنٹ میں حاضری کے اعتبار سے مالا رائے کا کوئی خاص اچھا ریکارڈ نہیں ہے۔ انہوں نے 5 سالوں میں محض 10 مرتبہ بحث میں حصہ لیا اور پارلیمنٹ میں ان کی حاضری کی شرح محض 43% ہے، جبکہ ملک بھر کے ممبر پارلیمنٹ کی حاضری کی مجموعی شرح 79% ہے اور بنگال کے ممبر پارلیمنٹ کی شرح محض 66% ہے، یعنی ملک بھر کے مقابلے میں بنگال کے ممبر پارلیمنٹ نے سب سے کم پارلیمنٹ میں شرکت کی اور ان میں بھی مالا رائے کی شرکت سب سے کم تھی۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریری سوالات میں ممبر پارلیمنٹ کے ذاتی کردار سے زیادہ پارلیمانی کمیٹی کا رول ہوتا ہے۔ سی پی آئی ایم کے ورکرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ این آر سی کے نفاذ کے متعلق صرف یہ سوالات مالا رائے کے نہیں بلکہ ترنمول کانگریس کی پارلیمانی کمیٹی کا ہے۔ جنوبی کلکتہ میں اس مرتبہ تینوں بڑی پارٹیوں نے خاتون امیدوار کو اتارا ہے اور اس مرتبہ خواتین کے درمیان ہی مقابلہ ہے۔ سماجی کارکن سائرہ شاہ حلیم جو سابق ڈپٹی آرمی چیف ضمیر الدین شاہ کی بیٹی ہیں، اس مرتبہ سی پی آئی ایم کی طرف سے میدان میں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف مالا رائے ہیں جن کی پارلیمنٹ کی کارکردگی مایوس کن ہے، تو دوسری طرف سائرہ شاہ حلیم ہیں جو ٹی وی ڈیبیٹ سے لے کر سول سوسائٹی کے پروگرام اور تمام پلیٹ فارموں سے این آر سی اور سی اے کے مخالفت میں آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ مالا رائے پر دوسرا الزام ہے کہ ایک طرف ترنمول کانگریس مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، دوسری طرف 7 نومبر 2019 کو بابری مسجد ملکیت کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے محض 1 مہینے بعد ہی 10 دسمبر 2019 کو پارلیمنٹ میں رام مندر کی تعمیر، رام مندر ٹرسٹ کے متعلق مالا رائے نے بی جے پی کی حریف جماعت چراغ پاسوان کے ساتھ سوالات کیے۔
ہم نے ایک بار پھر پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ بھی سچ ہے۔ مالا رائے نے وزیر داخلہ سے رام مندر کی تعمیر اور ٹرسٹ کے قیام سے لے کر کئی سوالات پوچھے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ملک بھر میں شہریت ترمیمی ایکٹ کو لے کر بحث چل رہی تھی، اسی وقت مغربی بنگال سے بھی خبر آئی کہ بنگال میں غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے لیے حراستی کیمپ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ گرچہ مغربی بنگال کے محکمہ جیل کے وزیر اجول بسواس نے بار بار وضاحت کی کہ اس کا تعلق NRC اور CA سے نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر تعمیر کیے جا رہے ہیں، مگر حراستی کیمپ کی خبر 16 نومبر 2019 کو سامنے آئی۔ یہ وہی دور ہے جب ملک میں شہریت ترمیمی بل کو لے کر خوب چرچا ہو رہی تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کئی سال پرانا تھا، اس کے باوجود 2019 میں حراستی کیمپ بنانے کا معاملہ سامنے کیوں آیا؟ ایک طرف ممتا بنرجی کہتی ہیں کسی کی شہریت نہیں چھینی جائے گی، دوسری طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ بنگال میں غیر ملکی دراندازوں کے لیے حراستی کیمپ تعمیر ہو رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ بنگال میں درانداز کس کو کہا جاتا ہے؟ ماضی میں ممتا بنرجی نے یہ اشارہ مسلمانوں کی طرف کر چکی ہیں۔